إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ آپ اپنے دل میں پوچھیں کہ یہ امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے یا بلندی کے راستے پہ چل رہی ہے، تو ہم سب کا یکجا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ امت ذلت کا شکار ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے. عروج تو ہم نے دیکھا اب ڈھلوان ہے، اب نیچے جا رہی ہے. اور میں اب سے ایک اور بات بولوں کہ اگر آپ بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کتاب پہ یا اپنے موبائل نوٹس میں 10 بڑے بڑے نکات لکھیں اور پوائنٹس لکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ امت ذلت اور پستی کا شکار ہے، تو ہم لوگوں میں سے اکثریت مختلف پوائنٹس لکھے گی. ان میں سے کیا ہوگا؟ حکمران کرپٹ ہیں جی، ان امپلائمنٹ ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، یہودی سازش ہے، ظلم اور زیادتی ہے، لیک آف ریسورسز ہیں، مولوی ٹھیک نہیں ہیں، علم کو ٹھیک نہیں پھیلایا جا رہا. کیا کچھ ہم لوگ لکھ دیں گے، مگر ہم میں سے ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو یہ لکھے کہ یہ میرے جیسے لوگوں کی وجہ سے امت زوال اور پستی کا شکار ہے. یہ مجھ جیسے مسلمان ہیں جس کی وجہ سے یہ امت اپنی ذلت کی طرف جا رہی ہے. احد کے موقع ہے، صحابہ جیت رہے ہیں، کچھ صحابہ سے ان انٹینشنلی غیر دانستہ طور پہ غلطی ہوئی اور وہ پہاڑی سے اتر گئے. خالد بن ولید جو گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جو مین پوائنٹ تھا وہ چھوڑ دیا مسلمانوں نے. وہ گھوم کے آئے پیچھے سے اور پیچھے سے حملہ کیا اور اس پہاڑی پہ بھی قبضہ کیا. جو کفار بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے اور مسلمانوں کو بیچ میں سینڈوچ کر دیا، دبا دیا، اور صحابہ نے نقصان اٹھایا. اللہ کے نبی ساتھ ہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ جیسے بدر میں ہماری مدد ہوئی، احد پہ بھی مدد ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے. لیکن صحابہ نے حیران ہو کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتم ان ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ نے جواب دیا، قل هو من عند انفسکم، لوگوں تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے. الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہر شر ہمارے اپنے نفوس کی طرف سے ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفوس، اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. وہ تو پہلے ہی بہت معاف کر چکا ہے.
اگر ہر گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ لیتے تو ہم آج تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. تو یہ ہماری اپنی طرف سے ہے جو ہم آج ذلت کا شکار ہیں. میں اور آپ لوگوں کو بلیم نہ کریں، حکمرانوں کو بلیم نہ کریں، مولویوں کو اور علماء کو بلیم نہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں میرے اس 6 فٹ کے بدن پہ کتنا دین نافذ ہے، میں کیا کر رہا ہوں. لیکن کیا یہ امت کبھی پہلے بھی اس سے بری حالت میں تھی؟ آج جو حالات ہیں امت محمدیہ پہ، کیا پہلے بھی برے حالات تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل تھے، بالکل تھے. لیکن کیا ہوا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ غالب ہے اپنے حکم پہ، اللہ نے جو ارادہ کیا وہ کر کے رہے گا، چاہے لوگ عقل رکھیں یا نہ رکھیں. 280 ہجری میں کرامتہ آئے اور کرامتہ نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ تھا. کرامتہ کا آج نام بھی کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد. کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ غالب ہے اپنے حکم پہ. کروسیڈرز ملینز میں آئے تھے، عیسائی مسیحی ملینز میں آئے تھے اور بیت المقدس پہ حملہ کیا. ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، عورتوں کا ریپ کیا گیا. ان کے گھٹنے جو تھے نا وہ مسلمانوں کے خون میں ڈپ ہو رہے تھے، گھٹنوں تک گھوڑوں کا مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا. بچوں کو اٹھا اٹھا کے دیواروں سے پٹ کھا گیا اور مارا گیا. مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب کو پیا گیا، سور کھایا گیا. 91 ایئرز تک اذان کی آواز نہیں آئے اور چرچ کی گھنٹیاں بجتی تھیں. یہ وہ جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ وہ مسجد اقصی ہے. 91 ایئرز تک اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن کیا ہوا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے حکم پہ غالب ہے. اس نے ایک بندہ کھڑا کیا، 91 ایئرز کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا. اور یاد رکھیں دین کی نصرت ہمیشہ ایک انسان نے کی اور ساتھ قافلہ ملتا گیا، لیکن لیڈرز کی ضرورت ہے. صلاح الدین اس کا نام تھا. وہ کھڑے ہوئے اور کیا کیا؟ ہماری طرح کوئی ٹائر جلائے، کوئی کھڑکیاں توڑی، کوئی اپنے مسلمانوں کا قتل نہیں. کھڑے ہوئے اور المؤمن کیس فتن. مومن دور اندیش اور سمارٹ ہوتا ہے، اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے، وہ دور کی سوچتا ہے. 10 سال محنت کی اور 10,000 قرآن انسٹیٹیوٹس کھولے اور 10 سال جب ان کی تربیت کی تو پھر 10 سال بعد 2 پہاڑیوں کے بیچ دابے اور اعما کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہا واہ دین محمدہ، واہ دین محمدہ. او محمد کا دین یتیم ہو گیا، کون مدد کرے گا آج اس دین کی؟ 2,30,000 مجاہدین کھڑے ہوئے، انہوں نے اٹیکس کیے اور ہتین کی جنگ کو جیتا اور بیت المقدس کو فتح کر کے ہمیں دے دیا. واللہ غالب علی امرہ. اللہ غالب ہے اپنے حکم پہ. ہم حیران نہیں ہوتے؟ Are we not amazed کہ اللہ نے کفار کو اتنی طاقتیں دے دیں کہ وہ مسلمانوں پہ حملے کریں؟ کہ ہم حیران نہیں ہوتے کہ مساجد کو توڑا جاتا ہے؟ وہ یہودی اپنے جوتوں کے ساتھ مسجد اقصی میں گھستے ہیں، مسلمان عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے کشمیر اور فلسطین میں، قرآن کو جلایا جاتا ہے. کیا ہم حیران نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی طاقت اور قوت کفار کو دے رکھی ہے؟ قل هو من عند انفسکم. یہ ہمارے اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنی غلطیاں ہیں. It is time for great men and women to rise. شر یاد رکھیں اس دنیا میں اس لیے نہیں پھیلتا کہ گناہ گار اور برے لوگ بہت زیادہ ہیں. یاد رکھیں اس بات کو. شر اس دنیا میں زیادہ تب پھیلتا ہے جب اچھے لوگ مسلمان مرد اور عورتیں خاموش بیٹھے رہیں اور کوئی کام نہ کریں. جب مسلمان خاموش بیٹھے رہتے ہیں نا تو پھر شر پھیلتا ہے.
بری طاقتیں حزب و شیطان تو ہمیشہ سے کام کر رہا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے مرد نہیں رہے، ہمارے مرد صرف میل ذکر بن کے رہ گئے ہیں، رجال نہیں بنے۔ قومیں غیرت سے بنتی ہیں۔ سلطان محمد فاتح بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال کے ہیں، شیخ ان کے مسند احمد کی حدیث کھول کے پڑھ رہے ہیں، ستفتحون قسطنطنیہ، تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اللہ کے نبی کی سچی حدیث۔ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، کیا امیر ہوگا تمہارا امیر اور کیا لشکر ہوگا تمہارا لشکر۔ یہ 10 سال کا لڑکا ارادہ کرتا ہے کہ وہ امیر میں ہوں گا اور وہ لشکر میرا ہوگا۔ یہ رجال کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارا تو 10 سال کا بچہ ابھی بھی گڈو ہے، پپو ہے، ببلو ہے، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو سونے دو فجر کی نماز پہ، تھکا ہوا ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اور وہ سلطان محمد الفاتح نہ سلطان تھے نہ فاتح تھے، صرف محمد تھے۔ یہ ارادہ اتنا بڑا کیسے کیا؟ ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتر کو بچپن میں، میں نے اپنے لال کو بچپن میں دودھ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خون کے واقعات کو بھی پلایا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں ساحل سمندر پہ لے جاتی تھی، اس کو میں دکھاتی تھی کہ وہ دیکھ رہا ہے لائٹیں، وہ قسطنطنیہ کی روشنیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ایک لشکر ہوگا جو اسے فتح کرے گا، بیٹا وہ تو ہوگا، وہ تیرا لشکر ہوگا۔ ارادہ کیا کہ یہ میں ہوں گا، اور وہ ارادے ہماری طرح کے تھے۔ ہم تو 50-50 مسلمان ہیں جی، ہم تو دین کو ایسے پھینکتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ حساب ہی کوئی نہیں۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ جی آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے متصل بعد، ہم تو اس طرح کے مسلمان۔ وہ ارادہ کیا کہ میں ہوں گا وہ شخص، اس لیے نہیں کہ میرا بڑا چرچا اور نام ہو، اس لیے کہ اللہ کی نبی کی جنت کی بشارت ہے۔ 9 سال پلان کیا، پلاٹ کی اور پلان کیا، محنت کی، محنت کرتے رہ گئے دن رات۔ 19 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، 3 سال میں فوج کو تیار کیا، اور 21 سال کا نوجوان قسطنطنیہ پہ حملہ کرتا ہے، ان کی اینٹ سے اینٹ پہ جاتا ہے، اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اور ہم لوگ واللہ ہمیں اللہ کی نبی کی احادیث بتاتی ہیں کہ یہ دین دوبارہ غالب آ کے رہے گا۔ یہ دین اس کائنات میں، اس دنیا میں، پورے اس گلوب پہ ایک دین ہوگا جس کا نام اسلام ہوگا۔ بیت المقدس ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہوگا۔ یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھے لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جی اچھا یہ بڑا کام نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، اس نے حجاب شروع کر دیا۔ سب جب کانسرٹ پہ جا رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے چلو تو یہ کیسے نہ کریں گے، انکار کیسے کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ خدا کی قسم یہ بزدل لوگوں کی نشانی ہے کہ جو لوگ کیا کہیں گے کہ سلوگن پہ جیتے ہیں۔ دلیر لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کی چوائسز اور فیصلے خود کرتے ہیں، اور خود ان کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ اسلام اور اس دین سے آتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول سے جی محبت کرتے ہیں، ہم ٹائر جلائیں، ہم نے کھڑکیاں توڑی، ہم نے حلوے بانٹے، ہم 1 مہینے میں پورے پاکستان کا چراغاں تو کرتے ہیں، بتیاں اور کمکمیں جلاتے ہیں، اور ٹائروں کو آگ لگا کے اور لوگوں کا قتل بھی کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں یا محب رسول ہیں۔ عشق کا ورڈ تو استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عشق میں لسٹ پایا جاتا ہے جو صرف بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ محب یا حب، محبت کا لفظ ہے اللہ اور اس کے نبی کے لیے۔ کبھی ماں سے ہم نے کہا ہے کہ ماں سے مجھے عشق ہے، نہیں، اس میں لسٹ اور ڈیزائرز پائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی محب رسول ہیں، لیکن جب فجر کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہم کہتے ہیں جی عاشق رسول سو رہے ہیں، ہمیں آرام کرنے دیں۔ ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ صحابہ نے کبھی نعرے نہیں مارے، یاد رکھیں۔ صحابہ نے کبھی بتیاں نہیں جلائیں، صحابہ نے کبھی حلوے نہیں بانٹے، دیگیں نہیں اڑائیں، لوگوں کا، مسلمانوں کا قتل نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، بس. اور پھر کیسی محبت کر کے دکھائی. اللہ کے نبی کھڑے ہیں، بدر کا موقع ہے، یہاں پہ 313 ہیں، وہاں 1000 ہیں، کچھ تلواریں اور کچھ اونٹ ہیں اور کچھ گھوڑے ہیں، وہاں پہ اسلحہ. کہتے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. وہ کھڑے ہوئے جو ہمیشہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، رضی اللہ عنک یا ابا بکر، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم سمعنا واطعنا کرنے والے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. اللہ کے نبی نے سنا، خوش ہوئے، دوبارہ پوچھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہترین باتیں کی. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو، کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے. مقداد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک قاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ قتال کی ہمیں بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے، تو اور تیرا رب جاؤ قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم کہیں گے اذهب انت وربک قاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں قتال کریں، ہمیں اپنے پیچھے پائیں گے. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں کیا مشورہ دیتے ہو. بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. ابو بکر بول پڑے، عمر بول پڑے، مقداد بول پڑے، کیا وجہ ہوگی. ابو بکر بھی مہاجر ہیں، عمر بھی مہاجر ہیں، مقداد بھی مہاجر ہے، انصار میں سے ابھی تک کوئی نہیں بولا. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انصار کے سردار، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہم سے بھی کچھ سننا چاہ رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. فداک آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، لیکن چونکہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے، ہمیں اجازت دیجیے بولنے کی. یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جتنا لینا ہے لے لیں، جتنا چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، جس سے تعلق قائم کرنے ہیں کر لیں، جس سے تعلق توڑنا ہے توڑ دیں. آپ برق غمدان بھی جائیں گے جو کہ 1000 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. آپ سمندر میں بھی چھلانگ ماریں گے، ہم آپ کے پیچھے چھلانگ ماریں گے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم تو یہ تھے، مگر ہم آج اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے ہم سے ایک معشوقہ کی محبت چھوڑی نہیں جاتی. صحابہ کے لیے یہ دین سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا یا ٹیڑھا ہوتا تو وہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے سر کے تاج کو سنبھال لیتے. ہمارا دنیا سر کا تاج ہے اور دین ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب بھی دنیا گرنے لگتی ہے ہم دین کو پھینک دیتے ہیں کہ تو نے نہیں جانا، 2-4 ہزار روپے 2-4 لاکھ تو نے نہیں جانا، تجھے ہم سب سنبھال کے رکھنا ہے، اور اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. کتنے لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے دین کو ایسے بیچا، ایک نیشنلٹی کے لیے، کچھ ہزاروں کے لیے. ہم کہتے ہیں ہم مدینہ میں اٹھائے جاتے، ہم دور نبی میں اٹھائے جاتے تو ہم قربانیاں دیتے، ہم سینے پہ نیزے کھاتے، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہاتھوں پہ تیروں کو روکتے، ہم اللہ کے نبی کا دفاع کرتے، انہیں کیا خدمت کرتے. اس دور میں انس بن نضر نے بھی کہا جب ان سے بدر مس ہو گئی، بدر واز اے ایمبوش اٹیک، اٹ واز ناٹ اے پلانڈ اٹیک، وہ پلاننگ نہیں تھی، ایک ایمبوش تھا، حملہ تھا. ان سے مس ہو گئی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یا اللہ ہاؤ کوڈ آئی مس بدر، مجھ سے بدر کیسے مس ہو گئی، مجھے ایک اور موقع دے اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کا، ایک اور موقع دے رسول اللہ کی محبت کو سچا ثابت کرنے کا، کاش مجھے ایک اور موقع ملے، جیسے ہم کہتے ہیں. اللہ نے کہا لو احد لو، اب بتاؤ سچے تھے یا جھوٹے تھے. انس بن نضر تیار ہیں، کھڑے ہیں. جب کفار پہ حملہ ہوا تو شیر کی طرح لپکے ان کی لاشیں گرا رہے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آیا، جب مسلمانوں کی لاشیں گرنے شروع ہو گئیں تو حمزہ بھی گرے، مصعب بن عمیر وہ بھی گرے، شہید ہو گئے. افواہ اٹھ گئی کہ مصعب بن عمیر جب وفات پائی کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے، اللہ کے نبی شہید ہو گئے. تو صحابہ کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، افواہ اڑی تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے. انس بن نضر ابھی بھی قتال کر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے دیکھا عمر بن خطاب دلیر، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی. عمر بن خطاب کے اسلام کے بعد آج تک اسلام کبھی ذلیل نہیں ہوا. یہ وہ مرد تھے
عمر بن خطاب کے بارے میں ان کے باپ کہتے ہیں کہ عمر تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے، جب مسلمان بنے تو اللہ کی نے کہا ما کان نبی من بعدی لا کان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ عمر بن خطاب بیٹھ کے زمین پہ تلوار نیام میں ڈال لی کہ اب اللہ کے نبی چلے گئے۔ انس بن نضر جو وعدوں میں سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے ہماری طرح، عمر نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ انس تمہیں پتہ نہیں چلا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے؟ کیا کہتے ہیں؟ محبت وہ ہوتی ہے جو سر چڑھ بولتی ہے۔ فما تريد بالحیات بعدہ یا عمر، عمر تجھے زندگی سے چاہیے تو کیا چاہیے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد؟ اٹھ کھڑا ہو، ہم بھی لڑیں، قتال کریں اور اللہ کے نبی سے جا کے جنتوں میں ملیں۔ عمر مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ کی جنتوں کے مالک بن گئے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم نے کدھر وفا کی؟ مرد تو مرد، خواتین بھی ان سے آگے۔ مجھے پتہ چلا کہ خواتین بھی یہاں بیٹھی ہیں، خواتین بھی ان سے آگے۔ کیسی محبت تھی! احد کا موقع تھا، اپنے بھائی کو بھیجا، باپ کو بھیجا، شوہر کو بھیجا، وہ بھی پہلے تیار تھے۔ جب وہ گئے، اب واپس آ رہے ہیں احد سے، گھر سے باہر نکلی حجاب کر کے، ہاں جی ویلکم کرنے، دیکھنے کہ کون بچا کون نہ بچا، ڈھونڈنے آ رہی ہیں۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ باپ کو، بھائی کو، یا شوہر کو؟ پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ محبت وہ ہوتی ہے جو پھر کیلکولیشنز نہیں چلتی باپ زندہ بچا یا نہیں بچا۔ محبت تو وہ ہے، اور مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن وہ ہے جس کو میں رسول اللہ اپنے باپ سے زیادہ اور اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ کہتی ما فعل رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ صحابہ آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھا، وہ شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ایک اور صحابی ہے، کہتے ہیں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ کہتے جو میں پوچھتی ہوں مجھے وہ بتاؤ، ما فعل رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ایک اور آیا، کہتے ہیں تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ باپ، بھائی، شوہر، ایک عورت کا ایک دن میں، آج کے بعد اس کے بچے یتیم اور یہ بیوہ کہلائی جائے گی۔ یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم ود، گھر پہ شوہر ہی نہیں۔ کہتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ مجھے ان کا بتاؤ، بس کچھ نہ بتاؤ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چل کے آ رہے ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ، مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں۔ گئی، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، اپنے دل کو ٹھنڈا کیا، اور کچھ اپنی زبان سے الفاظ خاموشی سے ادا کیے، اور جو ساتھ کھڑے تھے کہتے ہیں میں نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی تھی، اور حدیث میں لکھ دیا گیا، کہہ رہی تھی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کے بعد چھوٹی ہے یا رسول اللہ، آپ ٹھیک ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ جب یاد آئے نا کہ باپ بھی گیا، بھائی بھی گیا، شوہر بھی گیا، پیچھے کون ہے سنبھالنے والا، کس طرح گزری کی زندگی، جب آپ ٹھیک ہیں تو پھر ہر چیز ٹھیک ہے۔ ہم سے تو قربانیاں دی نہیں جاتی، ہم سے تو جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، ہم سے سودی جاب چھوڑی نہیں جاتی، ہم سے آنکھوں کا زنا چھوڑا نہیں جاتا، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ صحابہ نے کیا مدد کی، میں اللہ کے نبی کی خدمت ایسی کرتا کہ لوگ دیکھتے اور اللہ کے نبی کے قدموں کو میں زمین پہ لگنے نہ دیتا، ان کو کندھوں پہ اٹھا کے رہتا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا صحابہ کے بارے میں۔ اللہ نے اس کو خواب دکھایا، اور رات کو خواب کہتا ہے میں نے دیکھا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور ایک پہاڑی کی طرف چڑھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں اور صحابہ پیچھے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گاڑی کی بریکس فیل ہو گئیں، انجن سیز ہو گیا، اور وہ گاڑی رکنے کی بجائے پیچھے آنا شروع ہو گئی۔ کہتے مجھے اپنے خوف سے زیادہ رسول اللہ کا خوف تھا کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ کہتے میں گاڑی سے اترا کہ پتھر کو اٹھاؤں اور کوئی بڑا پتھر ڈھونڈوں اور ٹائر کے نیچے رکھوں۔ کہتے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا مجھے پتھر ملا، جلدی سے اٹھا کے آ رہا ہوں، گاڑی کے نیچے رکھوں، اور جب گاڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا صحابہ اپنے سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔
کہتے مجھے احساس ہو گیا کہ ان جیسی محبت ہم کر نہیں سکتے. ہم کیسی محبت کرتے ہیں؟ لیکن ہمیں لوگ کیا کہیں گے کی زیادہ پرواہ ہے. لوگ کیا کہیں گے، شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا نہیں کر رہے. دیکھیں نا جی، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا جی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا حرام بھی کرنے دیں، تھوڑا نیکیاں بھی کرنے دیں، ہم حج بھی کریں گے، ہم عمرے بھی کریں گے، لیکن ساتھ ناچ گانا بھی کریں گے. دیکھیں نا جی، شادی تو ایک دفعہ آئی ہے نا جی، اتنے سخت نہ بنے نا، خوشی کا موقع ہے. اللہ کے بندو، زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع آیا تھا اللہ نے تجھے آزمانے کا، وہ شادی کا موقع تھا، اسی میں فیل ہو کے رہ گئے، اسی میں ناکام ہو گئے. زندگی میں انسان خوشی کے موقع پہ اور دکھ کے موقع پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ دو موقع ہیں، ہم اسی میں فیل ہو جاتے ہیں. اور ہم سچے محب رسول ہیں. کیسی محبت ہے ہماری. جھوٹے ہیں ہم اپنے. میں اگر اپنے باپ سے روزانہ کہوں صبح دوپہر شام 3 دفعہ، ابا جی آئی لو یو، ابا جی یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ، آپ سے بہتر باپ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، آپ سے بہت محبت ہے مجھے. ابا جی جب بھی گھر آتے ہیں کہتے ہیں بیٹا وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہے ذرا لگوا کے آؤ. میں کہتا ہوں ابا جی آئی لو یو سو مچ، مگر میں بھی مصروف ہوں. ابا جی کہتے ہیں اگلے دن بیٹا ناشتہ ختم ہے، ذرا بازار سے کیلے اور دہی اور کارن فلیکس یا کچھ چیزیں لے کے آؤ. ابا جی آپ خود کر لینا، میں ذرا آرام کر رہا ہوں. یہ سچی محبت ہے یا جھوٹی محبت ہے؟ جھوٹی محبت ہے. ہم جھوٹے ہیں اپنی محبت میں، لیکن ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ. پاکستان کلمے کی بیسس پہ بنا ہے. مجھے پاکستان سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میری مٹی ہے، میں یہاں پیدا ہوا، میرے ماں باپ یہاں پہ، ہماری زمینیں یہاں پہ، ہمارا کاروبار یہاں پہ. نہیں 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 نہیں، مجھے پاکستان سے صرف اس لیے محبت ہے کہ مدینہ تو پاک کے بعد سب سے پہلا یہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ بنا ہے. اس دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں جو ایک آئیڈیالوجی کی بیسس پہ، ایک نظریے کی بیس پہ بنے ہیں. ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. ایک فنا ہو کے رہے گا اور ایک کو بقا ہوگی. پاکستان کو بقا ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے ہمارے ملک کو ایٹمی پاور بنایا، اور میں نے جب ان سے پوچھا، ڈیٹیل سٹوری ہے، میں ان کے پاس گیا ہوا تھا ایک لیکچر کے لیے، تو انہوں نے کہا تو بھی معجزہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. امریکہ نے اٹامک ویپن ایک پھینکا افغانستان پہ، وہ پھٹا ہی نہیں. ہماری ایجنسیز نے اس کو ریٹریو کیا، اس پہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کیا، اور اللہ نے ہمیں تکے کے طور پہ اٹامک پاور بنا دیا. اور یاد رکھیں پاکستان کے مسلمان ایک غیرت مند قوم ہے. قومیں روڈوں سے اور بجلیوں سے اور بلڈنگوں سے نہیں بنتی، ہاسپٹل سے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں غیرت سے، غیرت سے بنتی ہیں. اگر غیرت نہ ہو تو درجنوں ممالک کا الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. غیرت بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. ہم یہ جو 2 روٹیاں مانگ کے لیتے ہیں نا، بھیک مانگتے ہیں IMF سے، جس دن ہم ان کو مسترد کریں گے، ان کو ٹھوکر ماریں گے، انکار کریں گے اور حق حلال کی ایک روٹی کھانے پہ گزارا کریں گے، اس دن فلسطین آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اس دن کشمیر آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. گولڈا میئر جو اسرائیل کی 4th فیمیل پریزیڈنٹ تھی، عورت، اس نے گلف وار میں مسلمانوں کی دھجیاں اڑائیں، مارا مسلمانوں کو، اٹامک ویپنز خریدے، پاور لی. نیو یارک ٹائمز ایک بہت بڑا ادارہ، اس کا انٹرویو آیا اور کہتا ہے کہ آپ عورت ہوتے ہوئے آپ نے اثاثے بیچے اور آپ نے ویپنز خریدے. خذو حذرکم، یہ تو ہمارا حکم تھا، تکڑے وہ جو، لیکن آپ نے گلف وار میں ان کو تباہ کر دیا. کیسے کیا؟ کہتی ہے میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں مختلف ادیان کو پڑھتی ہوں، میں نے یہ جو ان کو مارا ہے نا، یہ ان کے نبی سے سیکھا ہے. کہتے ہیں کہ ان کے نبی سے سیکھ کے ان کو مارا، یہ کیسے؟ کہتی ہے ان کے نبی کے آخری ایام تھے، بھوک اور پیاس کا عالم تھا، بیماری کا یہ عالم تھا کہ جسم کانپ رہا تھا اور شدید بخار سے ہیٹ نکل رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور وہ عالم تھا کہ ان کی بیوی عائشہ پڑوسی کے پاس جاتی ہیں، کچھ چیزیں گروی رکھوا کے دیا لیتی ہیں، دیا جلانے کو نہیں تھا، اور پہ 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. کہتی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان فاقہ تو برداشت کر سکتا ہے، بھوک پیاس تو برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنی غیرت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور ہم نے اپنی غیرتوں پہ کمپرومائز کر دیا. باپ کو حیا نہیں آتی کہ بیٹی دوپٹہ اٹھا کے بازار میں جا رہی ہے، وہ خوش فیل کر رہا ہے. شوہر دیوس ہو گئے. عورتوں نے عائشہ اور فاطمہ اور خدیجۃ الکبریٰ کو چھوڑ کے
لیڈی گاگا کو اور گندی خواتین کو جو ویسٹ کی ماڈلز ہیں ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا. لیکن خوشخبری کی بات کیا ہے کہ امت کا جو گراف ہے نا وہ بھی نیچے جا رہا ہے اور مزید مار کھائیں گے ہم, مزید نیچے جائے گا اور پھر یہ اٹھے گا اور ایسا اٹھے گا کہ اپنی پینیکلز اور اپنی پیک دیکھے گا. اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں, تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ, تغزون رومیہ فیفتح اللہ, تغزون فارس فیفتح اللہ, تغزون قسطنطنیہ فیفتح اللہ. تم اٹیک کرو گے عربک پیننسلا پہ, اللہ کھول دے گا تمہارے لیے. تم روم پہ اٹیک کرو گے, اللہ کھولے گا تمہارے لیے. تم پرشیا پہ اٹیک کرو گے, اللہ کھولے گا. تم کانسٹینٹی نوبل پہ دوبارہ اٹیک کرو گے, اللہ کھولے گا تمہارے لیے. اللہ کی بھی نے کہا ابشرکم بالمہدی, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے انسان کی جس کا نام میرے نام پہ ہے, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہے. محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا, وہ آئے گا اور مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. وہ دور آئے گا. اللہ کی بھی نے کہا طوبیٰ لعیش بعد المسیح, خوشخبری ہو, کیا زندگی ہوگی مسیح کے بعد. پورے دنیا میں دین کا بول بالا ہوگا. یہ چینج آ کے رہے گا. اس پوری دنیا میں مسلمان غالب ہو کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کسی اور دین کو فالو کرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میں نے جس نبی کو بھیجا نا, اس کا دین پوری دنیا پہ غالب ہو کے رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. تم لوگ کامیاب ہو گئے اور ہمارا لشکر غالب آ کے رہے گا. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں. یہ جو چینج کا ٹرین ہے نا, یہ چل پڑی ہے. جب ایک ٹرین چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں, کچھ دور کھڑے ہو کے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, کچھ چاہتے ہیں کہ روک دیں. یہ چینج ہے نا, یہ اسلام پھیل کے رہے گا. یہ ٹرین رکنے والی نہیں ہے. ابو لہب ابو جہل نے بڑی کوششیں کی, کیا تبدیلی رکی؟ نہ رک سکی. تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں. امید ہے جس مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ روکنے والے تو نہیں ہیں. روکنے والے بڑا کام کر رہے ہیں. یہ لبرلز اور سیکولر اور فیمنسٹ اور LGBTQ سپورٹرز, یہ پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں. لیکن یہ چینج آ کے رہے گا. ہمارے سچے نبی کی بشارت موجود ہے. اب دو طرح کے لوگ ہم میں موجود ہیں. ایک وہ ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, بارک اللہ فیکم, اچھا کام کر رہے ہیں, مگر ہم ٹرین پہ سوار نہیں ہوں گے. آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, پہنچیں. اور کچھ لوگ جو ٹرین پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس تبدیلی کا حصہ بنتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو ڈیسٹینیشن تک, منزل تک پہنچ کے رہیں گے. جو کھڑا ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ کے رہ سکتا. اب ہم سوال مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں اس امت کے لیے. ہم کیا فوج تیار کرتے ہیں اس امت کے لیے جو کہ محمد بن عبداللہ المہدی کا ساتھ دے گی, جو کہ دین کے غلبے میں کام کرے گی. شاید ہم اس راہ کی خاک ہی بن جائیں جس پہ امام مہدی کا لشکر چل کے جائے گا. اور یہ اصل کامیابی کی زندگی, یہ اصل زندگی. اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور توبہ کریں گناہوں سے. اور آج واللہ یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ یا رب آج کے بعد گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہے انشاءاللہ. آج کے بعد سنت رسول کو اپنائیں گے, اللہ کے نبی کے دین کو سیکھیں گے, قرآن روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کون ارادہ کرتا ہے قرآن روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انشاءاللہ. یہ آپ کا مجھ سے وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ ہے. میں تو آپ سے پوچھوں گا بھی نہ ملوں گا میں آپ کو. یہ اللہ سے وعدہ کیا آپ نے. آپ دین کو اون کریں اور اپنائیں, اور اس لفظ کو سننے کے لیے دین اپنی زندگی گزار دیں کہ حشر کا میدان ہوگا, رسول اللہ سے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی, اور آپ مجھے دیکھ کے سلام کریں گے اور آپ مسکرائیں گے اور مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے تو نے دین کی خدمت کر کے آیا ہے تو. اللہ یہ ہمیں سننا نصیب کرے, اور اللہ یہ ہمیں طاقت اور قوت دے کہ ہم رسول اللہ کے دین کو سپورٹ کریں. علم آج سے سیکھیں, علماء کی محفلوں میں بیٹھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں. ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو چھوٹے بچے تھے اور رو رہے تھے, چیخ اور چلا رہے تھے. لوگ ماں باپ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا, بیٹی عطا کی. واللہ زندگی ایسی گزاریں کہ جب اس دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو ہم ہنس رہے ہوں اور خوش ہو رہے ہوں, لوگ رو رہے ہوں کہ کاش اس انسان کو مزید کچھ دن مل جاتے,
یہ دنیا بہتر جگہ ہوتی، اور آپ کہہ رہے ہو یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، I gave it my best shot، میں نے جو کر سکا میں نے کیا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔